بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 202، آیت نمبر ہے 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ لئن بسطت، اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط میں نہیں ہوں بڑھانے والا، یدیا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کر دوں۔ انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ انی اريد بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء یہ کہ تو لوٹے، باسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار میرا اور تیرا گناہ جمع ہو جائے اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین یہی بدلہ ہے ظالمین کا۔ بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو حکم ہوا کوئی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، دونوں نے قربان کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ بات کل ہم نے پڑھی۔ اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اس بھائی کو کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جس طرح میں نے کل بتایا یہ حسد تھا اور حسد کی وجہ سے اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب آگے سے وہ بھائی کہنے لگا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، لئن بسطت، بسطہ کہتے ہیں ظلم کے ساتھ کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ اس نے کہا اگر تو ظلم کرتے ہوئے قتل کے ارادے سے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، بسطہ بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، تو لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے۔ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ما انا بباسط یدی الیک یدی لاقتلک میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے مارے گا بھی نہ تو میں آگے سے نہیں ماروں گا۔ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا میں قتل نہیں کروں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، قاتل کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ اس نے ایک بندے کو مارا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے میں حریص تھا، کوشش دونوں نے کی، ایک نے اس کو مارنے کی، اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، ایک کا وار چل گیا ایک کا ضائع ہو گیا، فرمایا جہنم کے اندر دونوں جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قتل کرنے والا قتل کر رہا ہے اور دوسرا اپنے بھائی کو قتل نہیں کر رہا، ہاں اپنا دفاع اس نے کیا لیکن قتل کا ارادہ اس کا نہیں تھا، تو پھر قاتل جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور مقتول کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو پیش کر دیا تھا۔ جب بلوائی سارے آئے تو انہوں نے کہا اگر میں اب اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا، چونکہ میرا ہاتھ ایک خلیفے کا ہاتھ ہے، تو یہاں خون ریزی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے خود کو پیش کر دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت آدم کا وہ بیٹا ہوں
جس نے اپنے آپ کو پیش کر لیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے تو وہ جو پہرے دار تھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ اور اس کے پیچھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اے عثمان، ایک فتنے کا دور ہوگا، اس فتنے کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور وہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ فتنہ میرے گھر میں داخل ہو جائے، اگر وہ فتنہ میری طرف ہاتھ بڑھائے، اگر وہ فتنہ مجھے قتل کرنا چاہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم نے آدم کا وہ بیٹا بن جانا ہے جس نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور آگے سے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، اور وہ جامع شہادت جو ہے وہ نوش فرما گئے تھے۔ تو ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دیکھیں اس کے اپنے دفاع کے حوالے سے بھی حدیثیں بہت ساری ہیں۔ مسئلہ دونوں طرح کیا ہے، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے وہ لڑا، اس کا مال کو چھیننا چاہتا تھا، وہ آگے سے لڑا اور مال کی حفاظت میں مارا گیا، فرمایا وہ شہید ہے۔ ایک بندہ اپنی جان کی حفاظت میں، ایک بندہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے آگے سے دفاع کیا اور دفاع کرتے ہوئے وہ مارا گیا، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ ایک بندہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے دین کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، وہ آگے سے لڑا اور لڑتے ہوئے مارا گیا، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور چوتھا پانچواں فرمایا اپنے گھر والوں کی، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی ان پر زیادتی کر رہا ہے، وہ آگے سے لڑا اور لڑتے ہوئے مارا گیا، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ تو دفاع کرنے کا حکم بھی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں نے خود پوچھا اے اللہ کے رسول ایک بندہ آ جائے، چور آ جائے، چور وہ میرا آ کر مال چھینتا ہے، مجھے کہتا ہے مال دے دو، میں کیا کروں؟ میں مال نہیں دینا۔ کہا اللہ کے رسول وہ میرے ساتھ لڑے گا تو میں تم بھی لڑنا۔ میں اللہ کے رسول اگر وہ میرے ساتھ لڑے اور لڑتے ہوئے اس نے مجھے قتل کر دیا، فرمایا تو شہید ہے۔ میں اللہ کے رسول اگر دفاع کرتے ہوئے میں نے اس کو قتل کر دیا تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ فرمایا تو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، تو نے اپنا دفاع کیا، وہ تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، وہ تیرا مال چھیننا چاہتا تھا، تو نے دفاع کیا، دفاع میں وہ مارا گیا تو وہ جہنم میں، اور دفاع میں اگر تو مارا گیا تو اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو دونوں قسم کی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو علماء کرام نے ان دونوں احادیثوں کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر دور ہو فتنوں کا، ہر طرف فتنے ہی فتنے، تو پھر آگے سے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر بندے کو پتہ ہونا کہ مجھے ایک پڑ گئی ہے، اگر میں بھی آگے سے ماروں گا تو لڑائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو وہاں پہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر پتہ ہے 4-5 چور ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر گن بھی ہے، وہ چوری کر رہے ہیں، میرا مال چھین رہے ہیں، اگر میں نے اب مال نہ دیا تو وہ قتل کر دیں گے، تو فتنہ بڑھ جائے گا، پھر آدمی اپنا مال دے دے۔ لیکن اگر امن ہو، مرنے کا ڈر نہ ہو، عموماً مرنے کا خدشہ بہت کم ہو، امن ہو، تو بندے کو اپنا دفاع پورا کرنا چاہیے۔ ہاں پھر بھی اگر دفاع کرتے ہوئے کوئی مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ میں تجھے نہیں قتل کروں گا، تو مجھے قتل کرنا چاہے گا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ۔ یہ وہ جملہ ہے جب انسان یہ جملہ بولتا ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ بات تو انی اخاف اللہ کی ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتا، وہ کوئی زیادتی کر جائے آگے سے زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ انی اخاف اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو گناہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ کا خوف کل قیامت کے دن انسان کے لیے عرش کا سائے کا اہتمام کرے گا۔ تو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔
انی اریدو، اب آگے سنو اس نے یہ بھی کہا انی اریدو ان تبو اب اسمی، میں یہ چاہتا ہوں تو لوٹے، تبوا کہتے ہیں پلٹنا، جب تو اس عمل سے جائے تو کیا لے کر جائے، اسمی میرا گناہ۔ اب اس کا گناہ کون سا تھا؟ اس نے تو ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کا گناہ، اس نے اپنے گناہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اب ایک بندے نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، دوسرے پر ظلم کیا، اب وہ جو مظلوم ہے وہ اللہ کے سامنے جائے گا اور کہے گا اے اللہ اس بندے نے، فلاں بندے نے مجھ پر زیادتی کی تھی، مجھے بدلہ چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کا گناہ، جو بھی کوئی بھی زندگی میں اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا وہ گناہ اٹھایا جائے گا اور ظالم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے، اس نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، جو مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ہیں انسانی ناطے سے، کل قیامت کے دن میرا گناہ اٹھا کے تیرے پلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے انی ارید ان تبوء، میں چاہتا ہوں تو لوٹے، کل قیامت کا دن ہو بھی اسمی، اور میرا گناہ بھی تیرے کھاتے میں ڈال دیا جائے، چونکہ تو ظالم ہے، میں مظلوم ہوں، میں بدلہ دوں گا اپنا، اور بدلے میں میرے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، وہ اسمی کا، اور تو اپنا گناہ بھی لے کر جائے گا۔ اپنا گناہ کون سا؟ ایک تو قتل کرنے کا گناہ، اور دوسرا کون سا گناہ؟ تو نے ایک غلط روایت ڈالی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ غلط روایت ڈالتا ہے، غلط چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی نہ کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس طریقے پر جتنے لوگ چلیں گے اس کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی پر لگاتا ہے، جب تک وہ نیکی جتنی دور تک پھیلے گی وہ نیکی اس کے کھاتے میں آئے گی۔ تو حدیث کے اندر بالکل واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ان قتل کا گناہ اس قاتل کے کھاتے میں بھی اور آدم کے اس بیٹے کے کھاتے میں بھی جائے گا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ مراد ہے وہ اسمی کا تیرا گناہ۔ تیرا گناہ کیا ہے؟ ایک تو ظلم کرتے ہوئے مجھ کو قتل کرے گا، اور دوسرا یہ جو تو بری روایت اور برا طریقہ ایجاد کر کے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جتنے قتل ہوں گے سارے گناہ تیرے کھاتے میں آئیں گے، اس لیے تو میرے کھاتے کا گناہ بھی اپنے سر لے کر جائے گا، اور اپنے کھاتے کا گناہ اور مزید گناہ بھی اپنے سر لے کر جائے گا، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، یہی طریقہ ہے ظالموں کا۔ تو انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم صرف وہ ایک گناہ نہیں ہوتا، اس ظلم کے پیچھے اور بہت سارے گناہ منتظر ہوتے ہیں، تو ایک ظلم کرنے سے آدمی مزید گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے اگر بری روایت چل پڑی ہے تو جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے وہ سارا گناہ بندے کے کھاتے میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو بندے کو انی اخاف اللہ، جو ہمارے لیے سبق ہے، انسان کو ہر وقت ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر بدلہ بھی لینا ہے، بدلے لینے کی اجازت شریعت کے اندر ہے، لیکن بدلے میں بھی ظلم نہ ہو۔ ہاں بندہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے اگر لینا چاہے، لیکن بدلے کے اندر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ انی اخاف اللہ، اللہ سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔